آج الحمدللہ سیاسی طور کے اوپر بڑا قدر سکون ہے اور امن و امان کی بھی صورتحال جو ہے وہ بھی قدر پرسکون ہے. سیاسی محاذرائی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اور وجہ شاید وہی ہے کہ جو پابندی لگی ہے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کے اوپر، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ ہر بندے نے اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے. اسد قیصر صاحب آج ٹھیک ٹھاک ذرا گفتگو کر رہے تھے، مطلب وہ ایک طرح سے تو تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ اب اتنی سخت اس میں نہیں رہی. لوگ جو فنانسر ہیں یا جو مالی معاملت کرتے ہیں وہ اب ان کے ساتھ اس طرح سے تعاون نہیں کر رہے، تو اس لیے بڑے شہروں میں اب جلسے نہیں ہونے. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ شاید کہیں پر انڈرسٹینڈنگ دی گئی ہے یا کوئی بات چیت ہوئی ہے، کوئی ضمانت دی گئی ہے، شاید اس وجہ سے کہا جا رہا ہے. البتہ آج وزیر اعظم صاحب کی گفتگو بہت شاندار تھی جو انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں کی. جو خطاب تھا ان کا، جو بریف انہوں نے جو کابینہ کے ارکان ہیں ان کو کیا، انہوں نے ایک تو یہ فیصلہ ہے کہ فلسطین اور لبنان کے لیے ایک اسٹیٹ بینک کو خصوصی ہدایت کر دی گئی کہ ایک اکاؤنٹ کھولا جائے ان کی امداد کے لیے، اور اس ساری صورت جو ہے سرگرمی جو ہوگی اپنے فلسطینی اور لبنانی بھائیوں کی مدد کے لیے، اس کی نگرانی احسن اقبال صاحب کریں گے. اور اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب نے جو ٹوٹل جو ان کی گفتگو تھی، انہوں نے بڑے یعنی معاملات جو تھے، کامیابیاں آئی ایم ایف سے معاملات جو پاکستان کے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو پاکستان نے ایک سال کے اندر تقریباً 26.5% جو مہنگائی میں کمی آئی ہے اس کا بھی ذکر کیا. اور ساتھ میں انہوں نے جو چین کا یعنی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی بات کی. سعودی عرب 2 ارب روپے کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے اور ان کا ڈیلیگیشن بھی آ رہا ہے آنے والے چند دنوں میں. یہ ساری باتیں کرتے ہوئے انہوں نے جو گرہ لگائی وہ یہ تھی کہ یہ سب کچھ لوگوں کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا، اور اس دفعہ جو 2014 میں ہوا تھا جب چین کے صدر نے پاکستان آنا تھا، وہ اب دوبارہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ ان کا ریزالو بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا ہے، بڑی زبردست یعنی کہہ رہے کہ پرعزم ہے وہ اس حوالے سے. باقی جو ہے وہ میں نے اسد قیصر صاحب کی آپ کو بات بتا دی. جو خواجہ آصف صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات جو ہے وہ ایک بطور ٹول استعمال کیا جا رہا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ ان کے ذرا اچھے ہو جائیں تعلقات ان کے ساتھ. وہ ہو سکیں گے کہ نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اگر ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں تو اسلام آباد احتجاج کے بعد یا علی امین گنڈا پور صاحب کے وہاں پر نہ پہنچنے کے بعد اور غائب ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپس میں ہی گتھم گتھا ہے. ان سارے معاملات پر گفتگو کریں گے. سلمان غنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کا بہت شکریہ سر وقت دینے کا. خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور نور اللہ صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. سر جی، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ نہیں، 2014 میں جو کر دیا تھا جو ہو گیا تھا، لیکن بات تو ایک طے ہے کہ کوئی تو وہی کچھ کرنا چاہ رہا ہے. اور اگر کل بھی ہم نے یہیں پہ ڈسکس کیا تھا، آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ چینی سفارت خانے میں بھی گئے اور وہ جو حملہ ہوا تھا آج انہوں نے کابینہ سے یہ والی بات بھی کہی کہ ہم نے ان کو گارنٹی دی تھی کہ اب آپ کی سیکیورٹی فول پروف ہوگی، لیکن اس کے باوجود یہ سازش کامیاب ہو گئی. تو مطلب یہ کہ وہ جو آپ اکثر بات کہا کرتے ہیں، معاملات تو پھر اسی طرف ہی بڑھ رہے ہیں. شکریہ جی عمران صاحب. آپ نے اپنے ابتدائیہ میں سیاسی محاذ پر ٹھہراؤ کا ذکر کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آنے والے 2 ہفتوں میں اسلام آباد میں ٹھہراؤ ہوگا. کل رات کو سعودی عرب کا وفد اسلام آباد پہنچ رہا ہے، ان کے سرمایہ کاری کے وزیر کی قیادت میں ان کے ساتھ سعودی عرب کے سرمایہ کار بھی ہوں گے. تو آپ نے 2 ارب روپے کے 2 ارب ڈالر کے 2 ارب ڈالر سوری معافی چاہتا ہوں. تو اس کے بعد آپ کے جو چینی پرائم منسٹر ہیں، دیکھیں کانفرنس تو آپ کی ہو رہی ہے 15 اور 16 کو، وہ آئیں گے 14 کو. بائی لیٹرل ان سے جب ہوگا وہ 14 کو آئیں گے، اور 14 کو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، پاکستان کی عسکری لیڈرشپ اور بہت سارے ذمہ داران سے ان کی بات چیت ہوگی. مطلب آنے والے 2 ہفتے آپ کے معاشی مستقبل کے حوالے سے اہم ہے. جہاں تک کہ پرائم منسٹر صاحب کا خطاب ہے، پرائم منسٹر صاحب کا خطاب روایتی نہیں تھا جی. آپ دیکھیں کہ انہوں نے 4-5 ایشوز کو ٹچ کیا ہے. اس کا مطلب انہیں زمینی حقائق کا بھی ادراک تھا اور ان کے پاس کچھ رپورٹس بھی تھیں. آپ نے 2014 کا ذکر کیا ہے تو ہم 2014 کے بھی یعنی شاہد ہیں.
اب بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان کے اندر سرگرم ہے پاکستان کی معاشی حیثیت پر اثر انداز ہونے کے لیے. آپ ذرا ٹائمنگ دیکھیں اور یہ سوچیں کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی چین کی لیڈرشپ پاکستان آنا چاہتی ہے, کہ اس وقت 2014 میں چین کے پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے تھے, تاریخ طے ہو چکی تھی, اور آج پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ میں نے اس وقت کے آرمی چیف سے مدد طلب کی, جنرل رحیل شریف صاحب کے پاس میں ایمبیسڈر کو ساتھ لے کے گیا. انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی لیکن کوششیں اور کاوشیں نتیجہ خیز نہیں ہوئی. اب پاکستان میں چینی پرائم منسٹر آ رہے ہیں, بلکہ میں آپ کو ایک ان کے جو لاسٹ پرائم منسٹر تھے مجھے یاد پڑتا ہے, انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا تھا, جو پہلے پرائم منسٹر آئے تھے, اور انہوں نے ایک بڑا سگنیفیکنٹ فقرہ کہا تھا. عمران صاحب انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دور کے رشتہ دار سے قریب کا ہمسایہ بہتر ہوتا ہے, وہ آپ کے ہمیشہ کام آتا ہے. ان کا اشارہ اپنی طرف تھا, اور یہ بات اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ چین مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور 3 نکات پہ بڑی یکسوئی ان کی, پاکستان سے دوستی کے حوالے سے, پاکستان کی معاشی مضبوطی کے حوالے سے. چونکہ جب آپ دیکھیں کہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے انڈیا, چین کہتا ہے ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے پاکستان, اور ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر معاشی حوالے سے مضبوط ہونا چاہیے. اور پھر تیسری بات سی پیک کی جو نتیجہ خیزی ہے. اب آپ دیکھیں واقعہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہی یہ کانفرنس, اور اس کانفرنس کا اگر کسی کو ادراک ہے تو انڈیا کو ہے. دیکھیں جے شنکر کے آنے کا اعلان کیوں ہوا, انہیں پتا تھا کہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے, تو یہاں سے اگر وہ ان کی عدم نمائندگی جو ہے یہ پاکستان کی اہمیت کو اور بڑھا دے گی. یہ چینی جو انجینئرز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, یہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چینی انجینئرز کیوں ٹارگٹ ہوتے ہیں. شام میں بھی چینی انجینئرز پارٹ, یہ دراصل پاکستان کو ایک میسج دیا جاتا ہے اور چین کو بھی, کہ آپ کی اتنی زیادہ دوستی اور قربت ہمیں ہضم نہیں ہو رہی. اور کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تو معاشی حوالے سے کبھی بھی سٹیبل نہیں رہا, اور یہ مشکل صورتحال کے اندر بھی یہ نیوکلیئر پاور بن گئے تھے. اور نیوکلیئر پاور بننے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو ہر چوتھے دن یہاں واگا بارڈر پہ آ جاتے تھے نا, وہ اس کے بعد نہیں آئے جب سے ایٹمی دھماکے ہوئے ہیں. ایک حرکت انہوں نے بالا کوٹ میں کی تھی, اور 24 گھنٹے کے اندر آپ کی ایئر فورس نے کام ان کا تمام کر دیا تھا. انہی کے دونوں جہاز جنہوں نے خلاف ورزی کی تھی انہی کی زمین پہ دے مارے تھے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو معاشی قوت نہیں ہم نے بننے دینا. ان کو یہ سمجھ ہے کہ جی یہ اگر معاشی قوت بھی بن گئے, تو آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ فکرہ استعمال کیا کہ پھر ایسی کی بیچنا. وہ کون ہے؟ وہ آپ کا ہمسایہ ہے. اس لیے کہ وہ کہتا تھا جی میں بڑی پاور ہوں, اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, میں نا انڈین چینل دیکھتا رہتا ہوں, کہ وہ اگر پاکستان کی ایٹمی پروگرام اور پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کا کسی کو ادراک ہے نا, اس کی اہمیت اور حیثیت کا پتہ ہے, تو انہیں پتہ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان اس کی کیفیت میں, جب ہم کہتے ہیں پاکستان معاشی طور پہ ڈاماڈول ہے, IMF کا سہارا لے رہا ہے, اگر یہ کھڑے ہو گئے تو پھر اس خطے کے اندر پاکستان کی ایک اہمیت اور حیثیت بنے گی. اور یہ جو شنگھائی کانفرنس ہونے جا رہی ہے, اس میں روس بھی آ رہا ہے, چین بھی آ رہا ہے, ایران بھی آ رہا ہے, ترکی بھی آ رہا ہے, انڈیا بھی آ رہا ہے, اور وہ 4 آپ کے وہ جو ایشیائی ممالک ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. یہ آپ کے معاشی مستقبل کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے. اس سارے میں سے سب سے اہم دورہ اگر میرے سے پوچھیں کہ کیا ہے, وہ چینی پرائم منسٹر کا ہے. یہ حرکت تو انہوں نے کراچی میں کر لی, اور میں نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب خاصے ڈیفینسو تھے, اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے جا کے چین میں ان کو بتایا تھا کہ ہم نے مؤثر اقدامات کیے ہیں, دوبارہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ بڑا افسوس ہوا, اور آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ کل گئے ان کے سفارت خانے میں بھی, اور ابھی مجھے بھی آپ کی موجودگی میں میسج آیا, چونکہ ہم بھی بطور جرنلسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ چینی انجینئرز کو جب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو پاکستان کو, پاکستان کے معاشی استحکام کو, پاکستان میں سیاسی صورتحال کو, سیاسی استحکام کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. خوش آئند بات یہی ہے, آپ نے بھی کہا الحمدللہ صورتحال بہتر ہے, صورتحال بہتر ہونے جا رہی ہے. لیکن ایک بات میں آخری یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں, 2 کام ہوتے ہیں. ایک کام ہوتا ہے دہشت گردی کا عمل تیز ہوتا ہے, ایک کام پاکستان کے اندر, یہ ماضی کے اندر تو دشمن کرتا تھا, اب پاکستان کے اندر سے ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انتشار خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ نے وہ اسد کیسے صاحب ہمارے بھائی ہیں, انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ کسی نے اب اسلام آباد میں ایسے کرنے نہیں دینا. اب وہ اپنے احتجاج کو, چونکہ احتجاج ان کی پہچان ہے, ان کی سیاست کا حصہ ہے, جب سے تحریک انصاف بنی ہے نا, احتجاج ان کی سیاست کا حصہ ہے. یہاں تک کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں حکومتیں احتجاج نہیں کرتی. ان کا لیڈر ایسا تھا کہ وہ 3.5 سال میں کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ جس میں انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف الزام تراشی اور انہیں ٹارگٹ نہ کیا ہو. میرا خیال ہے معاملات بہتری کی طرف چل پڑے. جی چوہی صاحب یہ بتائیے
کہ بڑے پر امید ہیں سلمان غنی صاحب، اور ظاہر ہے کہ ہمیں بھی یہی لگ رہا ہے، لیکن کیا یہ جو سکون ہے یہ شنگھائی تعاون کانفرنس تک ہے یا پھر اس کے بعد بھی آپ کو یہ تسلسل ملے گا؟ دیکھیے یہ جو آپ کو کیونکہ محض ایک ایونٹ اگر ٹارگٹ ہے تو پھر تو بات نہیں ہوگی۔ آپ کو جو سیاسی محاذ پر امن نظر آ رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں سیاسی استحکام آنے والا ہے، تو یہ بالکل درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایک جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے، جو ایک 26ویں آئینی ترمیم آنے والی ہے، اس ترمیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام لانا اور معاشی استحکام لانا۔ یہ اس حوالے سے جو ہے یہ ترمیم جو ہے یہ بڑی اہم ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے آپ کو مستقبل قریب میں بھی اور مستقبل میں بھی سیاسی استحکام جو ہے وہ آئے گا۔ اور دوسری جو بات، یہ ترمیم اب کانفرنس کے بعد آئے گی یا درمیان میں بھی آ سکتی ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے معاملات جو ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ اتفاق رائے سے جو ہے اس کیونکہ ترمیم اگر ہم یہ مطلب یہ اگر بعد میں آئی ترمیم تو پھر تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک محاذ کے اوپر تو پھر پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی؟ نہیں، پی ٹی یہ آئی ان کا کی بیسیکلی تو وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ اس کو ڈیلے کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترمیم جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، اگر اس آئینی ترمیم کی منظوری جو ہوگی وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا ایک دھچکا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی امیدیں ہیں اب وہ دم توڑ جائیں گی، اور ایک مایوسی جو ہے جس کا عمل احتجاج ناکام ہونے کے بعد سے جس کا آغاز ہو چکا ہے، اس میں مزید اس طرح جو ہے اضافہ ہوگا۔ ماضی میں بھی دیکھیں جب بھی تحریکیں حکومتوں کے خلاف اپوزیشن جماعتیں چلاتی ہیں تو اس میں بھی اس طرح کے اتار چڑھاؤ جو ہیں وہ آتے ہیں، اور ایک بات تو طے ہے کہ تسلسل کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کی قیادت کے جو اندازے ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی کی آلموسٹ ہوا تو ایسے ہی ہے۔ ہاں سارے اندازے، یعنی کوئی مؤثر احتجاج جو ہے اب وہ پی ٹی آئی کرنے اچھا نہیں، ویسے ایک ناکام بات ہے، میں تھوڑی سی آپ سے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ یہ میرے پروڈیوسر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام شروع ہونے سے پہلے وہ بات کر رہے تھے کہ جی کہ بات یہ ہے کہ میں یہی بات کر رہا تھا کہ آج سکون ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ وہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہی ہیں، ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں ہر وقت، تو یہ ان کی کامیابی ہے آپ کے خیال میں یا کچھ اور اس کو آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس کو آپ کامیابی نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے کہ وہ ظاہر ہے وہ جیل کے اندر ہیں، اور جیل کے باہر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ ساری قیادت تو آپ جانتے ہیں کہ میدان میں تو کرنے کے لیے تیار نہیں یعنی آپ یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ بیسیکلی انہوں نے خبروں میں رہنے کے علاوہ اور کوئی چیز گین نہیں وہی میں کی۔ کہہ رہا ہوں کہ صرف آپ ان کا سوشل میڈیا پر دیکھیں گے تو ان کی خبریں آپ کو آئیں گی، باقی تو ساری لیڈرشپ ورک فرام ہوم ہے۔ ہاں یعنی باہر میدان میں تو کوئی آ کر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لاہور 2.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، اور احتجاج میں آپ نے دیکھا 5 اکتوبر یہاں پر 20 لوگ نہیں نکل سکے، تو یہ زیادہ تر تو پنجاب کی اگر لیڈرشپ دیکھیں تو وہ تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ تو لکھ کر دے چکی ہے کہ وہ کسی قسم کی سیاسی سرگرمیاں جو ہیں جہاں پر لکھ کر دینا ہوتا ہے وہاں پر وہ لکھ کر دے چکے ہیں کہ وہ سرگرمیاں کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن دیکھیے میں نے سلمان غنی صاحب کے لیے ایک سوال بجا کے رکھا ہوا ہے اسد کیسر صاحب کے حوالے سے، وہ میں بعد میں پوچھتا ہوں۔ نور اللہ صاحب، آج ایک ٹویٹ بڑا شاندار قسم کا، بلکہ وہ ٹویٹ تو نہیں اس کو کہہ سکتے، آپ ایک پورا مضمون کہیں گے، وہ مراد سعید صاحب نے جاری کیا ہے، اور اس میں جو کرکس ہے اس کا خلاصہ پورے کا پورا وہ یہ ہے کہ بانی تحریک جو ہیں وہ اکیلے رہ گئے ہیں، پارٹی جو ہے وہ چھوڑ گئی ہے ان کو، اور پلان تو یہ تھا کہ پورا ملک چھوڑ گئے؟ نہیں، وہ خود نہیں چھوڑ گئے، وہ کہتے ہیں مجھے چونکہ ان کا حکم ہے پارٹی کی لیڈرشپ کی وجہ سے، اس لیے میں منظر عام پر نہیں آ رہا، اور میں اس پہ زیادہ سوچتا بھی نہیں ہوں، کیونکہ بس جو حکم ہے وہ ہے، میرا دل تو کرتا ہے کہ میں میدان میں آ جاؤں۔ میرا خیال ہے صرف وہی بچے ہیں جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے، تو وہ یعنی ان کا یہ کہنا کہ جی کہ چھوڑ گئے ہیں، اور پورا ملک جیم کرنے کا پلان تھا، اور ان کی ہدایات کے اوپر اڈیالہ جیل سے جو آئی تھی وہ ایکچولی عمل نہیں ہو سکا۔ یہ ان کی شدید مایوسی کا اظہار ہے، اور ان کی بات یہ ٹھیک ہے کہ پورا ملک جیم کرنے کا جو ان کا پلان تھا، اگرچہ ان کے کچھ رہنما یہ فرماتے رہے کہ ایک دن کا احتجاج ہے، ہمیں اجازت دے دیں، ہم آئیں گے، احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور چلے جائیں گے،
لیکن ان کا پلان پھر واضح ہو گیا جب بیرسٹر سیف نے بتایا کہ ہم تو ایس سی او تک وہاں پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور ہم بھارتی وزیر خارجہ کو اس میں دعوت دیتے ہیں، تو اس سے ان کا پروگرام واضح تھا کہ وہ کس قسم کا انتشار چاہتے ہیں۔ اصل میں وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں ایس سی او نہ ہو، اس کے لیے جب اس قسم کا انتشار ہوتا وہاں پہ ہنگامہ آرائی جو وہ کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ کسی وجہ سے یہ ملتوی ہو سکتی ہے، اس کو کسی دوسرے ملک میں شفٹ کیا جا سکتا ہے یا اس کو آن لائن کر دیا جائے، تاکہ جو عالمی قیادت پاکستان آ رہی ہے اس کی انہیں بڑی تکلیف تھی۔ ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، آپ یہ دیکھیں ہم اپنے آس پاس اپنے ہمسایوں میں دیکھیں تو اس وقت پاکستان بڑے فورمز پر موجود نہیں ہے ایس سی او کے علاوہ، G21 میں نہیں ہے، پاکستان برکس میں نہیں ہے، لیکن یہ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے جس کے 12 اراکین ہیں، اس کی دوبارہ ہوسٹ کرنے کا، میزبانی کرنے کا موقع پاکستان کو 12 سال کے بعد مل سکتا ہے کم از کم بھی۔ اچھا، تو وہ انہیں بڑی تکلیف تھی کہ پاکستان میں یہ نہ ہو، کسی طرح سے اس کو روکے۔ پاکستان کی معاشی ترقی، پاکستان کا معاشی استحکام انہیں تو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ کیوں؟ اچھا سوال ہے کیوں؟ ایجنڈا دشمن ہے پاکستان؟ میں ایگزیکٹلی مطلب اور کتنا واضح ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ اے پی سی میں جب تمام جماعتیں شریک ہیں تو ایک جماعت صرف نہیں شریک ہو رہی، تو وہ جو پھر اسرائیلی اخبارات نے جو مضامین لکھے تھے کہ ہمارا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے بانی تحریک انصاف کے بارے میں کہ وہ سوٹیبل آدمی ہے، نمائندہ نہیں، موضوع سب سے موضوع، ہاں ان کے پلانز کو جو ان کو کر سکتا ہے امپلیمنٹ کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے، سب سے موضوع فرد جو ہے وہ بانی تحریک انصاف ہے۔ تو وہ انہوں نے ثابت کیا ہے، مطلب آپ کے سیاسی لڑائی جھگڑے دنیا کے ہر ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے، اور ہونے بھی چاہیے۔ آپس میں سیاسی جماعتوں کے اختلافات ہوتے ہیں، جو اپوزیشن میں جماعتیں ہوتی ہیں ان کا حکومت سے اختلاف ہوتا ہے، لیکن کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس پہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھے مل بیٹھ کر اپنا رسپانس دیتے ہیں، جیسا کہ اے پی سی اس وقت ضرورت تھی جو فلسطین کے موضوع پہ تھی۔ اچھا، اس کا بانی تحریک انصاف تو آئسولیٹ ہو رہے ہیں، لیکن باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ سیاسی استحکام نظر آ رہا ہے، خاموشی نظر آ رہی ہے، اے پی سی اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی صدر پاکستان اور وزیر اعظم صاحب سے ملاقات، یہ ساری وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ کنٹینیوٹی رہے گی، یہ جو سکون ہے یہ چلے گا۔ اچھا، ایس سی او کے بعد بھی کچھ بڑے ہائی لیول کے وفود آ رہے ہیں، بڑے اعلیٰ سطحی وفود، خاص طور پہ سعودی سر عرب کے یہ حوالے سے۔ آپ نے 18 تک پابندی لگائی ہے ملاقاتوں کے اوپر، اڈیالہ جیل کے جتنے بھی قیدی، میں اسی طرف آ رہا اس ہوں کے کہ بعد پھر وہی دے مار ہونی ہے۔ نہیں وہ ابھی نہیں ہونا نا۔ آپ ایس سی او کے بعد سعودیہ سے جو بڑا ٹاپ لیول کا وفد آ رہا ہے، آپ یہ بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہیں کچھ، ایک تو یہ آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی آ رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں کنٹینیو کریں گی۔ جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ مسلسل اس میں موجود رہنا، خبروں میں موجود رہنا، آپ نے ایک قیدی کو ایک سیاسی جلسہ کرنے کی ہر روز کی اجازت دی ہوئی سائرہ تھی۔ افضل تارڑ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، جی بالکل، اگر آپ اجازت دیں۔ السلام علیکم جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے سیاسی محاذ کے اوپر، یا یوں کہہ لیں کہ جو سیاسی عدم استحکام آیا ہوا تھا اس میں تھوڑا سا سکون آیا ہے یا ٹھہراؤ آیا ہے، تو یہ ٹھہراؤ اگر قائم رہے گا یا پھر 18 تاریخ کے بعد، یعنی کہ ادھر ایس سی او ختم ہوئی اور ادھر جو ہے وہ پھر وہی پرانی جو مشق ہے وہ شروع ہو جائے گی، یا پاکستان تحریک انصاف کے قدم اکھڑ چکے ہیں سیاسی طور کے اوپر؟ بہت شکریہ عمران صاحب۔ میں آج آپ یقین کریں کہ ایک جاننے والے میرے کاروباری شخص تھے اور انہوں نے مجھے پہچان کے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں کہیں کیا اس طرح کے قید میں یا کوئی شر پسند لیڈر ہو یا کوئی بھی شخص ہو، اس کو اجازت ہے کہ وہ روز یہ تماشے کرے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ، آپ لوگ کہیں نہ کہیں ہم یہ نہیں ثابت کر پا رہے کہ یہ حکومت کا نہیں، مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کا نہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہے۔ کہیں اس طرح احتجاج ہوتا ہے، کہیں یہ معاملات ہوتے ہیں، اور کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی پاکستان ٹیک آف کرنے لگتا ہے، اس کے معیشت کے، اس کے انویسٹمنٹ کے، اس کے انفلیشن کے اشاریے بہتر ہوتے ہیں، تو یہ سب ہو جاتا ہے۔ اور جس دن سے یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے، چلیں جی ماضی میں تو ہمارے اندر سے ہی کچھ لوگ تھے جو اس کے سپانسر تھے، لیکن اب جو طاقتیں اس کو سپانسر کر رہی ہیں،
میرا تو خیال ہے کہ یہ کانفرنس ہو جائے تو انف از انف. روز ہم سنتے ہیں, وزیر داخلہ صاحب بھی کہتے ہیں, ایک اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ لوگ بھی روز یہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ہوں اس تو اگے کوئی گل نہیں. پھر پتہ چلتا ہے جی کوئی میٹنگ ہوئی ہے, پھر پتہ چلتا ہے جی کہ اس کو نیوز کاسٹر مل رہے ہیں, اس کو سارے. دیکھیں جو طریقہ بھی ہے نا, کبھی بھی اس طریقے سے چیزیں ختم نہیں ہوں گی. یہ کیرٹ اور ٹک والی گیم اب نہیں چلنی چاہیے. میں دیکھتی ہوں نا, ہم پہ اعتراض کرتے ہیں جی میاں نواز شریف کے لیے 10 بندے باہر نہیں نکلتے. ان کے بھی ساری جو سیکنڈ ٹیئر ہے اس کو کریں نا اندر اور ملنے نہ دیں. میں دیکھتی ہوں یہ احتجاج کیسے ہوتا ہے. گنڈا پور صاحب غائب ہوئے اور پورا کراؤڈ جو ہے وہ لیڈر لیس ہوا, تو کدھر گیا وہ کراؤڈ؟ کدھر ہیں حماد اظہر صاحب؟ کدھر ہیں ان کے سارے اشتہاری؟ کبھی مقدمہ درج ہوتا ہے, کبھی بیک آؤٹ ہوتا ہے. آج تک یہ سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ ان کے بارے میں ہماری پالیسی کیا ہے. آپ نے چھوڑنا ہے تو پھر چھوڑیں, اگر آپ نے پکڑنا ہے تو پھر احسن طریقے سے کوئی جو بھی پالیسی ہے اس فتنہ جماعت کے لیے یا ان لوگوں کے لیے وہ آپ اپنی واضح کریں. اچھا یہ تو مجھے جو یہ لگتا ہے دیکھیں آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ نے 18 تاریخ تک پابندی لگا دی ملاقاتوں کے اوپر, تو رزلٹ سامنے آ گیا, آپ کے سامنے ہے. اس پر میرا خیال ہے کہ دو رائے نہیں ہے کہ سکون ہے. تو یہ کام تو گورنمنٹ نہیں کرنا ہے آپ کے خیال میں, یا کہیں اور سے رکاوٹ ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ عمران شفقت صاحب بات پتہ ہے کیا ہے, مجھے الیکشن سے لے کے آج تک میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ان کو پکڑیں, ہم نے نہیں کہا تھا کہ ان کے پیپر ریجیکٹ کریں. ہم مقابلہ کرنا چاہتے تھے. تو میرا ایک ہی کنسرن ہے کہ دیکھیں اس جماعت کے ساتھ جو ایک ہمدردیاں لینے والی بات ہے, آپ اپنی پالیسی واضح کریں کہ کیا ہے. مطلب وہ جلسے بھی کرتے ہیں, وہ نکلتے بھی ہیں, وہ جلوس بھی کرتے ہیں, ان کی ضمانتیں دیکھیں بھی عدالتیں ہیں, عدالتیں پھر لوگوں کو اسی طرح ہی ریلیف دیتی ہیں, کبھی نہ کبھی آپ کو بھی دیا ہوگا. جوڈیشری کے ایک ایک بندے کے ساتھ جو ان کا سہولت کار ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ریاست کو یہ طے کرنا ہوگا کہ یہ اس کے ثبوت ہیں. مطلب یہ کوئی سیاسی جماعت کی طرح اب ان کو کیٹر کرنا ہم چھوڑ دیں, ہم اس طرح چھوڑ دیں کہ یہ ایک اپوزیشن ہے. ایک ریالٹی چیک ہمیں لوگوں کو دینا ہے. کون ہے جو سارا کچھ اسپانسر کر رہا ہے, کون ہے چلیں جو یہ آپ کا نقطہ جو ہے وہ ہمیں بڑی اسی طرح سمجھ آ گیا. ایک آخری بات یہ بتا دیجئے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس ملاقات کے بعد مان گئے آئینی ترمیم کے اوپر, یا ابھی کچھ کسر باقی ہے؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ مولانا صاحب کے تحفظات اپنی جگہ ہیں, اور وہ تھوڑا ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ پی ڈی ایم میں تینوں جماعتیں تھیں, ٹھیک, اور تینوں جماعتوں کے بعد اس کے بعد جب حکومت آئی, اقتدار ملا, تو مولانا صاحب ذہنی طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ عمران خان کے اور اس سیاست کے یا پی ٹی آئی کے وہ حق میں نہیں ہیں. لیکن ان کے جو خدشات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور واٹ ایور ان کی آگے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں نا, اب انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. اور ہاں, صحیح سکون جب یہ آئینی ترمیم ہوگی نا اس کے بعد آئے گا, افاقہ اس کے بعد ہوگا. بہت شکریہ. چوہی صاحب اولی بات کی ہے سائرہ تاٹ صاحبہ نے. اچھا جی, یہ ایک تو میں آپ سے ظاہر ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کی میں ذرا انپٹ لینا چاہ رہا ہوں کہ یہ کب تک ہو جائے گی. لیکن ایک بات جو اسد کیسر صاحب نے کہی نا کہ ہمارے فنانسر بیسیکلی بھاگ گئے ہیں. فنانسر تھے یہ کون نے پاکستانی فنانسرز کی بات کی ہے یا یہ نہیں انہوں نے بتایا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں ریکارڈ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ان پہ کیس بھی ہے, انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ بیرون ملک سے انہیں فنڈنگ ہوئی ہے, فارن فنڈنگ کیس ہے. دیکھیں اسد کیسر صاحب کو میں اسٹوڈنٹ لائف سے جانتا ہوں, ہم لوگ 30-40 سال تو جرنلزم میں ہو گئے, ہم سب کو جانتے ہیں. اور دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کو آپ پولیٹیکل طرز عمل سے چلاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ پاکستان کی سیاسی قیادت سے بھی ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں, آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ نے ڈیڈ لاک پیدا کیا ہے اور آپ اپنی پارٹی کو بند گلی میں لے جا کے کھڑا کیا ہے. آپ کے خیال میں ان کی پارٹی کے اندر یکسوئی ہے یا سنجیدگی ہے؟ میں آپ کو پورے وثوق سے بتا رہا ہوں, پارٹی کے ذمہ داران
یہی بات کہتے ہیں کہ احتجاجی عمل جو ہوتا ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے. دیکھیں ماضی کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز نے سٹرگل کیا ہے, اور ابھی سائرہ افضل طاہر صاحبہ جو بات کر رہی تھیں کہ ان کو جو جن لوگوں کی آشیرواد حاصل ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2017 تک پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی تھی؟ آپ 22ویں پوزیشن پہ تھے, آج آپ آ گئے 46ویں پوزیشن میں. تو کیا ان لوگوں کو نہیں پکڑا جانا چاہیے جنہوں نے اس شخص کو لا کے کھڑا کیا, کھڑا کرنے کے بعد مسند اقتدار پہ لے کے گئے اور چلتے ہوئے پاکستان کو پٹڑی سے اکھاڑ دیا گیا؟ آج پرائم منسٹر صاحب جو بات کر رہے تھے, دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کی آپ گفتگو اگر دوبارہ, میں انہیں بڑا کینلی واچ کرتا ہوں کہ وہ کوئی خوشی سے یہ باتیں نہیں کر رہے تھے, وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم اچھے بھلے چل رہے تھے اور اب بھی ہم ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں, لیکن انہوں نے خطرات اور خدشات کی بات کی ہے. وہ خطرات اور خدشات کہاں سے ہیں؟ دیکھیں عمران صاحب, ماضی کے اندر ہم دیکھا کرتے تھے کہ پاکستان کا دشمن پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی بات کرتا تھا, اور جب وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی بات کرتا تھا نا, تو اس کا ٹارگٹ پاکستان کی سیکورٹی فورسز ہوتی ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے, جو عالمی جنگ تھی, وہ تو ہم نے جیت لی, دنیا نے پاکستان کو اپریشیٹ کیا ہے. یہ جنگ کون سی ہے؟ یہ آپ کا مغربی بارڈر پہ تو ایسی صورتحال نہیں تھی. مغربی بارڈر پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ سی پیک کے تناظر میں ساری. دیکھیں بات یہ کہ سی پیک کا عمل کیا تھا کہ اس وقت نواز شریف صاحب کو کیا آپ کے خیال میں پاناما میں نکالا تھا؟ قطعاً نہیں. بات یہ کہ پاناما سے اکاما, اور بعد میں مجھے خود یاد ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا بیان تھا کہ یہ تو اس میں جس کیس میں سزا دینی چاہیے تھی اس کے, یہ بانی پی ٹی آئی کا بیان ریکارڈ پہ ہے. اس لیے کہ نواز شریف صاحب کا جرم میں جانتا ہوں کیا تھا کہ وہ ون بیلٹ ون روڈ کانفرنس میں بھی موجود تھے, اور وہاں پر پریزیڈنٹ شی نے جو پاکستان کے حوالے سے سپیچ کی تھی 3 دفعہ, وہاں 68 ممالک کے چیف ایگزیکٹو تھے, اور انہوں نے جہاں پر اپنے اس سے ون بیلٹ ون روڈ کانفرنس, وہاں انہوں نے پاکستان کی معاشی اہمیت اور حیثیت کی بات کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹیک آف ہم نے یہاں سے کرنا ہے. دیکھیں آج پرائم منسٹر صاحب نے کیوں ذکر کیا بار بار, وہ چین کا کیوں کر رہے ہیں؟ چینی انجینئرز کو ٹارگٹ کرنے کے عمل پہ وہ کتنے رنجیدہ تھے. انہوں نے کہا کہ میں ان کے سفیر کے پاس گیا اور میں بڑا شرمسار تھا. بات چین کے بارے میں, جی میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, سب سے اہم بات یہ کہ وہ آپ کا ایک مخلص دوست ہے. ہمیں جب اتفاق ہوا وہاں جانے کا چین کا, تو کسی بندے نے, دیکھیں 3 باتیں تو مشترک تھیں کہ وہ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں, ایک چوتھی بات بھی وہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا آپ اپنی چینی انجینئرز کی یا چینی لوگوں کی سیکورٹی چاہتے ہیں کہ آپ کی, انہوں نے کہا ہمیں پاکستان کی فورسز پہ اعتماد ہے, اور ہمارے لیے باعث اطمینان یہ بات ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پاکستان کی عسکری لیڈرشپ یکسو ہے, سنجیدہ ہے چین کے ساتھ معاملات پہ. دیکھیں اس خطے میں پرابلم کس کو ہے؟ مجھے تو بڑا, جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, پرابلم آپ کے اس دشمن کو ہے جس نے کبھی آپ کو تسلیم ہی نہیں کیا. اور بات یہ کہ وہ پاکستان کے معاملات میں بات کر رہے ہیں. کہ 2-3 روز پہلے میں ان کا ایک بیان دیکھ رہا تھا, بھئی آپ کے ہاں کیا وہاں پر اقلیتیں محفوظ ہیں؟ دنیا میں انسانی حقوق کی سب سے زیادہ خلاف ورزیاں یا فلسطین میں ہو رہی ہیں یا کشمیر میں ہو رہی ہیں. دیکھیں میں اس لیے مطمئن ہوں کہ یہ معاملہ انہوں نے آخری حربے کے طور پہ کیا تھا. یہ جو کہا تھا نا پورا پاکستان بلاک کر دیں گے, یہ پرانی ان کی خواہش ہے. آپ کو یاد ہے کہ اسلام آباد لاک ڈاؤن کی بھی بات کی تھی؟ جی کی تھی. کیوں کی تھی؟ مقصد کیا ہے؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز وہ ہوتی ہیں پاکستان کے آئین اور قانون کے تابع, انہوں نے پاکستان کے مفادات کا تحفظ بھی کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کو ڈیلیور بھی کرنا ہوتا ہے. مجھے آپ بتا دیں کہ 3.5 سال وہ برس اقتدار رہے. دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی ایک بڑا پلس ہوتا ہے, کہ نواز شریف صاحب کا بڑا پلس یہ ہے کہ انہوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی, انہوں نے بجلی پوری کر کے دکھا دی, اور جو اگلی گورنمنٹ آئی انہوں نے کیا گیا اس میں الزام لگایا کہ جی یہ بجلی زیادہ بنا گئے ہیں. پیپلز پارٹی کے اپنے کریڈٹ ہیں, پیپلز پارٹی کو خواہ کچھ بھی کہہ لیں, پیپلز پارٹی سیاسی طرز عمل اختیار کرتی ہے. اور ابھی مولانا فضل الرحمان کا ذکر ہوا, تو میں تو ان کی ذہانت کا بڑا پرانا قائل ہوں. آپ دیکھیں کیا خوبصورت انہوں نے تاش لگائی ہوئی ہے کہ ساری پارٹیز, سب سے قلیل پارلیمانی قوت ان کے پاس ہے, اور وہ پاکستان کے سارے سیاسی ساکھ پہ وہ چھائے ہوئے ہیں. اور کل آپ ان کی سپیچ دیکھیں, کل وہ اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ مل کے بیٹھے تھے بڑے خوشگوار موڈ میں. اور وہ آئینی ترمیم, دیکھیں یہ جو آئینی ترمیم کی جب آپ بات کر رہے ہیں, آخر کیا وجہ ہے یہ تحریک انصاف نے اس کو اپنی زندگی موت کا مسئلہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ یہ تو مشکوک بنا رہے ہیں آپ کی عدلیہ کو.
اس لیے کہ وہ جو کچھ چاہ رہے نام ہیں، لے لے کے بنا رہے ہیں مشکل. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ بات یہ کہ یہ واحد ہیں پاکستان میں جتنا انصاف بانی پی ٹی آئی کو ملا ہے. مجھے آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سے کوئی ایک مثال دے دیں کہ کسی ایک سیاسی لیڈر کو ایک ہی دن میں 15 مقدمات میں ایک ہی وقت میں ضمانت مل گئی ہو. یہ معجزے اور تو- بات یہ کہ یہ جو جب ہم پولیٹیکل پارٹیز، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ 63 ایک دفعہ ایک پارٹی کے حق میں استعمال ہو، 63 دوسری دفعہ دوسری پارٹی کے حق میں استعمال ہو. اس کا مطلب کہ ہماری عدلیہ کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ موجود ہے، اس گڑبڑ کو درست کرنا چاہیے. اور یہ پاکستان کی عدلیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں عمران صاحب، یہ پاکستان کی وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ جب ڈکٹیٹرشپ آپ پہ قدم لگاتی ہے، آپ کو پریشرائز کرتی ہے، آپ سے استعفیٰ طلب کرتی ہے، تو یہ ساری پولیٹیکل پارٹی سڑکوں پہ آتی ہیں. جی ہاں. یہ اس لیے آتی ہیں کہ آپ کو آخری انصاف عدلیہ سے ملتا ہے. تو میری عدلیہ جو ہونی چاہیے اس کے فیصلے پاکستان میں استحکام کا ذریعہ ہونے چاہیے، نہ کہ انتشار اور خلفشار کا. عدلیہ کا کام انصاف فراہم کرنا ہے. پاکستان کا ایک ریاستی ادارہ ہے، اسے کسی کے ساتھ فریق نہیں بننا چاہیے. سر جی میں نے جو پوچھا تھا آپ سے، ایک تو یہ آئینی ترمیم کے حوالے وہ کہہ رہی ہیں جو افسر افضل طارق صاحبہ، وہ بھی آپ نے بات ان کی سنی. لیکن ایک اور بات ہے، یہ میرے پاس خبر پڑی ہوئی ہے کہ کچھ افغانی پکڑے گئے ہیں جو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دے کے لایا گیا اور انتشار جو کچھ بھی ہوا. تو اگر کے پی ہاؤس ایک بہانے سے ہی، اور کیونکہ سب سے محفوظ جگہ وہی تھی، سب سے محفوظ جگہ کہ جہاں پر اسلام آباد پولیس داخل نہیں ہو سکتی، رینجرز نہیں جا سکتی، وہاں پر یہ لوگ پناہ حاصل کیے ہوئے تھے. اگر اس کو بند کر دیا گیا تو کیا برا ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ یہ آئینی ترمیم کے ذریعے سیاسی استحکام، پہلے بھی آپ نے بات کی تھی، وہ ذرا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں. وہ اس لیے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو بدقسمتی سے جو ججز کی بھرتی کا نظام تھا، ان کی تقرری اور نامزدگی کا جو طریقہ کار رہا، اس میں مخصوص آپ نے دیکھا کہ جو چیمبرز تھے وہاں سے جو ہے وہ ججز کو جو ہے وہ رکھا گیا، اور اس کے پھر نتائج یہ نکلے کہ سیاسی ایجنڈے کے طور پر پھر جو ہے وہ استعمال ہوتے رہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کا 75-76 سالوں کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کل ہی ہمارے چیف جسٹس پاکستان نے خود فرمایا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ آمریتوں اور مارشل لاؤں کی جو ہے وہ ان کو توثیق جو ہے وہ کرتی رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب جس طرح آئینی عدالت کا قیام جو ہے وہ ضروری ہے ملک میں سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کے لیے، اسی لیے اسی طرح ججز کی تقرری کا جو طریقہ کار ہوگا جو 18ویں ترمیم میں دیا گیا تھا، اب اس طریقہ کار کے تحت جو ہے اگر جج جو ہیں وہ اب تقرر کیا جائے گا ججز کا، تو پھر اس طرح جو ہے وہ جو سیاسی فیصلے ہیں اور باقی اس طرح جو مخصوص جو مفادات کے لیے جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ نہیں ہوگے. اس سے ملک کے اندر امن بھی آئے گا، سیاسی طور پر استحکام بھی آئے گا، یہاں پر جمہوری ادارے جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور خاص طور پر جو معیشت جو ہے پاکستان کی اس کو دوبارہ پہیے پر چڑھانے کے لیے بھی اس وقت جو ہے یہ جو ترمیم ہے یہ بے حد ضروری ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے جب اتنے بڑے سٹیک سے پاکستان گزر رہا ہے، پاکستان اتنا بڑا $7 ارب کا IMF کا پروگرام جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ حاصل کر چکا ہے، اور اس پر ایجنڈے پر، اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل درآمد کروانا ہے، تو اس کے لیے یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے. ادھر بھی تو جج ہی ہونے نا، اور خالصتاً ایک سیاسی سی عدالت ہونی، آئینی عدالت بیسیکلی تو پولیٹیکل. لیکن اس کا جو فورم ہے تقرری کا، جو اس کا جوڈیشل جو اس کا جو کمیشن ہوگا ان کی تقرری کے لیے، اس میں جوڈیشل کمیشن اور اس کے ساتھ پارلیمانی کمیشن مشترکہ طور پر سب سے بڑے حامی آپ کو پتہ ہے جی انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت ضروری ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ تحریک انصاف جس کے گزر رہی ہے نا، اس کی تاریخ تو باہر لکھی جائے گی، اور جب تاریخ لکھی جائے گی میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے بعد ان کی پارٹی کے سب سے مؤثر شخص نے، شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ بھی اس جگہ پہ موجود تھے، میں نام نہیں لینا مناسب سمجھتا، انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پارٹی کو اس نیچ پہ پہنچانے والے وہ وکلا حضرات ہیں جو خان صاحب کو کہتے تھے کہ آپ یہ بھی کر ڈالیں کورٹ ہمارے ساتھ ہے، آپ یہ بھی کر ڈالیں کورٹ ہمارے ساتھ ہے، آپ اسمبلیاں توڑ دیں کورٹ ہمارے ساتھ ہے. انہوں نے اس پارٹی کا بیڑا غرق کیا ہے.
اور جیلیں جو ہوتی ہیں نا، میں خود بھی رہا ہوں، جیلوں میں بندہ نا سوچتا ہے کہ جی میں یہاں تک کیوں پہنچا. میرا خیال ہے بانی پی ٹی آئی تاریخ سے سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک اور بات، یہ جس نیٹ سے گزر رہے ہیں نا، جس صورتحال سے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی وجہ سے گزر رہے ہیں. یہ اپنے کیے ہوئے اپنے اعمال کی وجہ سے جیل میں بیٹھے ہیں. یا آپ اگر میرا ریکارڈ درست کر دیں کہ جو کچھ خود کرتے رہے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے بیٹھے ہیں. اور بات ہے پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، پاکستان نیوکلیئر پاکستان ہے، تو کسی شخص کو آئین قانون اور ریاست سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے. طرز عمل میں تبدیلی لانی پڑے گی اور پانی پلوں کے نیچے سے ہی بہے گا. پانی پلوں کے نیچے سے بہے گا. اس کے لیے آپ کو پاکستان تحریک انصاف پل کے نیچے جانے کے لیے تیار نظر آتی؟ بات آئینی ترامیم سے ہو رہی تھی، اسی میں آئے گا. اصل مسئلہ ہے دیکھیں پارلیمنٹ کا نیچے سے لے کے جانے کے لیے وہ اس لیے ہو رہی ہے. دیکھیں یہ اختیار ہے پارلیمنٹ کا، قانون سازی، ترامیم، آئین سازی، یہ تمام چیزیں پارلیمنٹ کا اختیار ہے. اچھا وہ اپنا اختیار استعمال کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم جمہوریت کے راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں. اس کا فائنل ڈرافٹ تو ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. ججز کی تقرری، ججز کی ایلیویشن اور ایویلیویشن ان کی کارکردگی کی، خاص طور پہ جو کل چیف جسٹس صاحب نے بھی فرمایا کہ جس طرح سے آئین ری رائٹ ہو رہا ہوتا ہے یا ڈکٹیٹرز کو ریلیف دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے ججز کی کلاسز کرائی جائیں. میرا خیال ہے کہ کلاسز تو وہ ماشاءاللہ بہت پڑھ کے آ چکے ہوتے ہیں، پہلے ہی انہوں نے بہت سی پڑھی ہوتی ہیں. اب ضرورت یہ ہے کہ پارلیمنٹ ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے، اور جب یہ چیزیں پارلیمنٹ کے ذریعے آگے آئیں گی میرا خیال ہے یہ مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. اور بڑی یکسوئی موجود ہے پارلیمنٹ میں. میرے خیال میں یہ چند دنوں کی بات ہے، اس سے ایس سی او سے فوراً پہلے یا اس کے فوراً بعد یہ معاملات حل ہو جائیں گے. چلیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اور یہ سب کچھ ممکن اسی صورت ہے جب ملک میں سیاسی استحکام موجود ہوگا، پاکستان آگے بڑھے گا. دنیا کو کوئی بھی ملک بد امنی میں معاشی طور کے اوپر آگے نہیں بڑھ سکتا، اور پاکستان کو اس کی اشد ضرورت ہے. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.